ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک بہت اکھڑ مزاج قسم کا ہاتھی رہتا تھا۔ وہ ہاتھی جنگل کے سبھی جانوروں کو بہت پریشان کرتا تھا۔ درختوں کی ٹہنیاں توڑ دیا کرتا تھا جس پر پرندوں کے گھونسلے اور ان کے بچے رہتے تھے۔ پرندے جب یہ سب دیکھتے تو وہ بہت پریشان اور اداس ہو جاتے تھے، لیکن کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ جو بھی کرتا اپنی مرضی سے کرتا تھا، اور اس طرح جنگل کے سبھی جانور اور پرندے اسے بہت تنگ آئے ہوئے تھے اور پریشان تھے۔ یہاں تک کہ شیر بھی اس ہاتھی کے پاس نہیں جاتا تھا اور اسے دور بھاگتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک بہت ہوشیار خرگوش رہتا تھا۔ خرگوش جب یہ سب کچھ دیکھتا تو اسے بہت غصہ آتا۔ جب یہ سب کچھ حد سے بڑھنے لگا تو خرگوش نے سوچ لیا کہ اب وہ ہاتھی کو سبق سکھا کر ہی رہے گا۔ وہ ہاتھی کے پاس چلا گیا اور جا کر بڑے ادب کے ساتھ بولا، حضور، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا وقت مل سکتا ہے آپ کا؟ کیا بات کرنی ہے؟ کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ حضور، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، برائے مہربانی میری بات سن لیجئے۔ میں جنگل کے سبھی جانوروں کی طرف سے آیا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں اور ہم آپ کی اطاعت کریں۔ ہم صرف آپ کا ہی کہا مانیں گے۔ کیا آپ ہماری اس چیز کو قبول کریں گے؟ اگر آپ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیے، جنگل کے سبھی جانور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاتھی نے جب یہ سنا تو وہ تو لالچ میں آ کر نئے نئے خواب دیکھنے لگا، اور اس نے خرگوش کو ہاں کر دی اور وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ خرگوش اور ہاتھی جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک دلدل تھی۔ خرگوش چونکہ اس کا ہلکا وزن تھا، وہ بڑے مزے سے دلدل کے اوپر سے گزر گیا۔ ہاتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جب ہاتھی اس دلدل کے اوپر پاؤں رکھا تو اس کے وزن کی وجہ سے ہاتھی اندر دبنے لگا۔ اندر دبتے ہوئے وہ چیخو پکار کرنے لگا اور اپنی مدد کے لیے بلانے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی میری مدد کرو، مجھ پر رحم کرو۔ تو اس کی بات سن کر خرگوش بولا، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اب تم یہیں پر رہو اور تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ جب تم جنگل کے جانوروں کے اور ان کے پرندوں کے گھونسلوں کو توڑتے تھے تو ان کے بچے بھی ایسے تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے، اور پرندے تمہارے سامنے فریاد کرتے تھے اور دیا کی بھیک مانگتے تھے، لیکن تمہیں ذرا دیا نہیں آئی، اور تم مزے سے ان کے پرندوں کے گھونسلے توڑ کر چلے جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ کتنی مشکل سے بناتے تھے۔ اب تم بھی یہاں پر بے یار و مددگار پڑے رہو، اور یہی تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ اور یوں اس ہاتھی کو اپنے گناہوں کی سزا مل گئی، اور خرگوش نے جنگل کے سبھی جانوروں کو اس پریشانی سے آزاد کر لیا۔